ہسٹری فیکٹس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے رمزی یوسف کے بارے میں۔ القاعدہ اور رمزی یوسف کا آپس میں کیا تعلق تھا، جبکہ رمزی یوسف کا مکمل تعارف کیا ہے، اور اسامہ بن لادن سے ان کے کیا تعلقات تھے، اور امریکہ کو کون سے دہشت گرد منصوبوں میں رمزی یوسف مطلوب تھے، اور رمزی یوسف کو پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے کس کی مدد سے گرفتار کیا گیا تھا، اور رمزی یوسف کو امریکہ کی عدالت نے کتنی سزا اور کتنا جرمانہ عائد کیا تھا۔ موضوع کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس معلوماتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین گرامی، رمزی یوسف کے بارے میں پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کا ایک کلپ سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہے، جس میں وہ یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ پاکستانی حکمرانوں نے بغیر کسی تحقیق کے رمزی یوسف کو امریکہ کے حوالے کر دیا تھا، اور یہی وہ وجہ تھی جس کی بنا پر وہاں کے جج نے بنا تاخیر کیے ان کو سزا سنا دی تھی۔ عمران خان نے اپنی تقریر میں یہ بات بھی کہی کہ اس عدالت میں جج کے سامنے رمزی یوسف کے وکیل نے یہ بات کہی کہ اگر پاکستانیوں کو چند ڈالر دیے جائیں تو وہ اپنی ماں کو بھی فروخت کر دیں گے۔ اس بات سے ان کا اشارہ پاکستان کی سیاسی پارٹیاں تھیں اور اشتیاق پارکر تھے، جنہوں نے امریکہ کی طرف سے 20 لاکھ ڈالر کے عوض رمزی یوسف کی معلومات امریکی ایجنسی کو فراہم کی۔ رمزی یوسف کی گرفتاری میں اہم کردار ادا کرنے والی سیاسی پارٹی اور اشتیاق پارکر کے بارے میں ہم آگے چل کے آپ کو بتائیں گے۔ اس سے پہلے جاننا یہ ضروری ہے کہ رمزی یوسف تھے کون۔ ناظرین گرامی، رمزی یوسف کا اصل نام عبدالباسط کریمی تھا، جو مشرقی وسطی کے ملک کویت میں ایک پاکستانی نژاد گھرانے میں اپریل 1968 میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے خاندان کا تعلق صوبہ بلوچستان کے ایران سے متصل دور دراز سرحدی علاقے کے بلوچ قبائل سے تھا، جو کہ 60 کے دہائی کے اوائل میں کویت منتقل ہو گئے تھے۔ رمزی یوسف کے نانا کویت کی ایک بڑی مسجد میں امام و خطیب تھے، اور ان کا گھرانہ سخت مذہبی سوچ کا حامل تھا۔ رمزی یوسف کے ماموں کویت میں اخوان المسلمین تنظیم کے شاخ سے وابستہ ہو گئے تھے، جہاں ان کے بڑے ماموں شیخ عابد اس تنظیم کی نوجوانوں کی شاخ کے سرکردہ رہنما بنے۔ شیخ عابد اردن کی ایک یونیورسٹی میں اخوان المسلمین کے اہم رہنما اور مشہور فلسطینی جہادی مفکر ڈاکٹر عبداللہ عزام کے قریبی ساتھی بن گئے تھے۔ ڈاکٹر عزام 80 کی دہائی میں سوویت افواج کے خلاف افغان جنگجوؤں کی حمایت کے لیے عالمی سطح پر ایک مشہور کردار بن کر ابھرے تھے، جس کی وجہ سے عالمی دنیا اور خصوصاً عرب ممالک سے ہزاروں نوجوان افغانستان میں سوویت افواج کے خلاف لڑنے کے لیے پاکستان منتقل ہوئے تھے۔ ڈاکٹر عزام کی ایک کتاب کے مطابق شیخ عابد بھی اپنے بھائیوں اور بھانجوں سمیت عبداللہ عزام کی پیروی کرتے ہوئے افغانستان سے متصل پاکستان کے شمالی مشرقی شہر پشاور منتقل ہوئے تھے۔ شیخ عابد کے گھرانے کے شدت پسند افراد میں ان کا بھائی خالد شیخ محمد اور رمزی یوسف بعد میں امریکہ کے خلاف دہشت گردانہ حملوں کی وجہ سے عالمی سطح پر شدت پسندی کی دنیا کے خطرناک ترین نام بن گئے تھے۔ مشہور مصری محقق اور صحافی یسرا فودا کی کتاب کے مطابق سال 1986 کے اواخر میں رمزی یوسف کویت سے پاکستان آئے اور یہاں سے برطانیہ منتقل ہوئے، جہاں انہوں نے آکسفورڈ اور جنوبی ویلز کے لیے تعلیمی اداروں سے کمپیوٹر انجینئر کی تعلیم حاصل کی۔ دوران تعلیم رمزی یوسف اپنی سالانہ چھٹیاں پشاور اور افغانستان سے متصل پاکستان کے سرحدی علاقوں میں واقع عرب و افغان جنگجوؤں کے مراکز میں عسکری تربیت حاصل کرنے میں گزارتے تھے۔ سن 1991 میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد رمزی یوسف مستقل پاکستان آئے اور اس دوران افغانستان میں شدت پسند جنگجوؤں کے مراکز سے بم بنانے کی مہارت حاصل کی۔ خالد شیخ محمد کی تفتیشی رپورٹ کے مطابق رمزی یوسف نے افغانستان کے مشرقی صوبہ ننگرہار کے مرکزی شہر جلال آباد کے قریب عرب عسکریت پسندوں کے ایک ٹریننگ سنٹر سے عسکری تربیت حاصل کی تھی۔ یسرا فودا کے مطابق اسی جنگ کے دوران رمزی یوسف اور ان کے ماموں خالد شیخ محمد کی مشرقی ایشیا کے فلپائن میں شدت پسند تنظیم ابو سیاف کی بنیاد رکھنے والے عسکریت پسندوں سے تعلقات بن گئے تھے، جو اکٹھے افغانی جہادی لیڈر عبدالرب رسول سیاف کی تنظیم سے وابستہ تھے۔ یسرا کے مطابق سال 1991 میں رمزی یوسف نے کئی دفعہ فلپائن کے چکر لگائے
جہاں وہ ابو سیاف تنظیم کے ارکان کو دہشت گردانہ کارروائیوں کی تربیت دیتے رہے۔ شاید اسی تعلق اور شناسائی کی بدولت رمزی یوسف نے فلپائن میں 3 سال بعد کئی بڑے دہشت گردانہ حملوں کے منصوبے بھی بنائے، جو کہ سب آخری مراحل میں ناکام ہوئے۔ اب بات کرتے ہیں القاعدہ اور رمزی یوسف کے تعلق کے بارے میں۔ رمزی یوسف اور القاعدہ اور اس کے سربراہ اسامہ بن لادن کے نظریات اور ان کا پس منظر تقریباً ایک ہی تھا۔ دونوں نے ہی سوویت افواج کے افغانستان پر اسلامی شدت پسند کے گٹھ جوڑ سے جنم لیا تھا، جو کہ عبداللہ اعظم کے قریبی حلقے کے ساتھی تھے، اور اس جنگ کے اختتام کے بعد انہوں نے بتدریج امریکہ کے خلاف جنگ کا آغاز کیا تھا۔ مگر ان مماثلتوں کے باوجود رمزی یوسف کا کبھی اسامہ بن لادن یا ان کی تنظیم القاعدہ سے کوئی تعلق نہیں رہا تھا۔ 9/11 کمیشن رپورٹ کے مطابق رمزی یوسف کے ماموں بعد میں اسامہ بن لادن کے دست راست بننے والے خالد شیخ محمد نے 9/11 حملوں کے بعد امریکی اہلکاروں کو دوران تفتیش بتایا تھا کہ رمزی یوسف کبھی القاعدہ کا رکن نہیں رہے تھے، اور نہ ہی انہوں نے کبھی القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن سے ملاقات کی تھی۔ خالد شیخ محمد کے بقول اسامہ بن لادن رمزی یوسف کے امریکہ مخالف منصوبوں سے کافی متاثر تھے، اور اسی وجہ سے انہوں نے سال 1996 کے اواخر میں مشرقی افغانستان کے صوبہ ننگرہار کے مشہور پہاڑی سلسلہ تورا بورا میں بن لادن سے ملاقات کی اور انہیں رمزی یوسف کے امریکہ مخالف بنائے گئے منصوبوں کے متعلق آگاہ کیا تھا۔ در حقیقت یہی وہ نقطہ تھا جہاں سے ان دونوں کے درمیان رمزی یوسف کے ہوائی جہازوں کے ذریعے امریکہ کے خلاف حملوں کے منصوبے پر پیش رفت کا آغاز ہوا، جو کہ بالآخر سال 2001 میں ہونے والے 11 ستمبر کے عالمی تاریخ ہولناک دہشت گرد حملوں کا سبب بنا۔ اسامہ بن لادن نے اپنے بیانات میں ہمیشہ رمزی یوسف کو امریکہ کے خلاف منصوبوں کی وجہ سے بطور ایک رول ماڈل پیش کیا، ہمیشہ اس عزم کا اظہار کیا کہ رمزی کی فکری ساتھی امریکہ کے خلاف شروع کی گئی اس جنگ کو آگے بڑھائیں گے۔ بن لادن نے ان عزائم کا اظہار خصوصاً امریکی صحافیوں کے ساتھ سال 1998 میں افغانستان میں کیے گئے اپنے انٹرویوز میں کیا، جو بعد میں امریکی ٹی وی چینلوں پر نشر کیے گئے۔ ان انٹرویوز سے پتہ چلتا ہے کہ بن لادن کی سوچ پر رمزی یوسف کے منصوبوں کا اتنا اثر تھا کہ وہ اپنے بیانات میں رمزی یوسف کو امریکہ مخالف منصوبوں کے لیے ایک ہیرو کی طرح بڑھا چڑھا کر پیش کرتے تھے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں 1993 کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر حملے میں رمزی یوسف کا کیا عمل تھا۔ ستمبر 1992 میں رمزی یوسف امریکہ منتقل ہوئے تھے، جہاں انہوں نے 7 فروری 1993 کو امریکہ میں مقیم اپنے عرب نیاز ساتھیوں کی مدد سے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو ایک ٹرک بم حملے کے ذریعے نشانہ بنایا۔ رمزی یوسف کے ان ساتھیوں کا تعلق مصر اور فلسطین سے تھا جو برسوں سے امریکہ میں مقیم تھے۔ رمزی یوسف اور ان کے ساتھیوں نے دیگر ہزاروں غیر ملکی شدت پسندوں کی طرح افغانستان اور پاکستان میں واقع شدت پسند عسکری مراکز میں وقت گزارا تھا، جہاں یہ تمام افراد افغان جہاد میں شمولیت کے لیے اکٹھے ہوئے تھے۔ سوویت افواج کے افغانستان سے انخلاء کے بعد ان کو یہ باور کروایا گیا تھا کہ اب ان کا اگلا ہدف امریکہ ہوگا، جو مسئلہ فلسطین سمیت اسلامی دنیا کے تمام مسائل کا اصل ذمہ دار ہے۔ اس کے ساتھ عراق کویت جنگ کے دوران سعودی حکومت کی درخواست پر امریکی فوج کا سعودی عرب میں فوجی مراکز میں قیام ان کے امریکہ مخالف نفرت میں شدید اضافہ کیا۔ انہی امریکہ مخالف منصوبوں میں ایک رمزی یوسف بھی تھے۔ 9/11 کمیشن رپورٹ کے مطابق رمزی یوسف نے امریکی تفتیش کاروں کو گرفتاری کے بعد یہ بتایا تھا کہ ان کا اندازہ تھا کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملے کے نتیجے میں کم از کم 2.5 لاکھ امریکی شہری مارے جا سکتے ہیں، مگر ایسا نہ ہونے پر انہیں افسوس تھا۔ رمزی یوسف کی توقعات کے برعکس اس حملے میں فقط 6 افراد ہلاک اور 1000 کے قریب زخمی ہوئے تھے۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر مکمل طور پر زمین بوس نہیں ہو سکا تھا، بلکہ اس عمارت کے انتہائی جزوی حصے کو نقصان پہنچا تھا۔ حملے کے فوراً بعد رمزی یوسف فلائٹ کے ذریعے امریکی سیکیورٹی اداروں سے کامیابی سے بچ کر پاکستان آ گئے تھے، مگر ان کے امریکہ سے فرار ہونے کے چند روز بعد ہی ان کے شریک جرم سہولت کار ساتھی پکڑے گئے، جنہوں نے یہ اطلاع دی کہ اس منصوبے کے ماسٹر مائنڈ رمزی یوسف تھے۔
اس کے بعد رمزی یوسف کے امریکی انٹیلیجنس اداروں کے انتہائی مطلوب افراد کی فہرست میں شامل ہوئے۔ 9/11 کمیشن رپورٹ کے مطابق رمزی یوسف نے امریکہ سے نکلنے کے بعد اپنے ماموں خالد شیخ محمد کے ساتھ مل کر امریکی اقتصادی اہداف کو نشانہ بنانے کا منصوبہ بنایا، کیونکہ رمزی یوسف کا ماننا تھا کہ امریکہ میں موجود اقتصادی اہداف کو نشانہ بنا کر وہ امریکہ کی مسلم مخالف خارجہ پالیسی میں تبدیلی لانے کے لیے دباؤ بڑھا سکیں گے۔ امریکہ کے وفاقی تحقیقاتی ادارے FBI کے سابق سینئر اہلکار علی صوفان کی خود نوشت کے مطابق گرفتاری کے بعد ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے اوپر سے پرواز کے دوران رمزی یوسف نے اس عمارت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امریکی اہلکاروں کو بتایا تھا کہ اگر ان کے پاس فنڈز کی کمی نہ ہوتی تو آج یہ عمارت کھڑی نہ رہتی۔ بعد ازاں شاید انہیں فنڈز کے حصول کے لیے رمزی کے قریبی ساتھی خالد شیخ محمد نے مشن کی تکمیل کے لیے القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن سے گٹھ جوڑ بنا لیا تھا۔ امریکی ادارے انعامات برائے انصاف کے مطابق امریکہ میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملے سے اپنے مطلوب اہداف میں ناکامی کے بعد سال 1994 میں موسم سرما کے اواخر میں رمزی یوسف نے خالد شیخ محمد اور دیگر 3 ساتھیوں کے ساتھ مل کر فلپائن سے پرواز بھرنے والے 1 درجن امریکی مسافر طیارے میں بم نصب کر کے انہیں دوران پرواز اڑانے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس منصوبے کو منیلا ایئر یا اوپلان بوجین کا منصوبہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسی سال 12 دسمبر کو اس منصوبے کو عملی جامہ پہناتے ہوئے جاپان کے شہر ٹوکیو جانے والے ایک فلپائن کے مسافر برادر طیارے میں کامیابی سے بم نصب کر کے دھماکہ بھی کیا گیا تھا، مگر چند روز بعد 7 جنوری کو اس منصوبے کے آخری مراحل میں ایک تکنیکی غلطی کی وجہ سے اتفاقاً بم تیار کرنے والی لیبارٹری میں آگ لگ گئی۔ آگ لگنے کے اس واقعے کے بعد رمزی یوسف کا قریبی ساتھی عبدالحکیم مراد اپنے لیپ ٹاپ سمیت فلپائنی سیکیورٹی اہلکاروں کے ہتھے چڑھ گئے، جس کی وجہ سے یہ منصوبہ تکمیل تک نہ پہنچا۔ امریکی حکام کے مطابق منیلا ایئر منصوبے کے تحت ہی رمزی یوسف نے 1994 کے اواخر میں امریکی صدر کلنٹن اور اگلے سال فروری میں مسیح مذہبی رہنما جان پاپ دوئم کو دورے فلپائن کے دوران نشانہ بنانے کے منصوبہ بندیاں کی تھی، مگر یہ منصوبے بھی ناکام رہے تھے۔ رمزی یوسف کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو زمین بوس کرنے کے تمام منصوبوں کی ناکامی کے بعد وہ تو اس میں کامیاب نہ ہو سکے، لیکن ان کے ایک ساتھی خالد شیخ محمد نے سن 2001 میں اس منصوبے کو کامیابی کے ساتھ مکمل کر دیا تھا۔ اب آپ کو بتاتے ہیں اسلام آباد سے رمزی یوسف کی گرفتاری کیسے ممکن ہوئی۔ امریکہ میں 26 فروری 1993 کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر بم حملے کے بعد رمزی یوسف اپنے اصل نام عبدالباسط کریمی پر بنے ہوئے پاسپورٹ کے ذریعے امریکہ سے کراچی فرار ہوئے تھے، اور اس طرح امریکی انٹیلیجنس اداروں کو ان کی شناخت کا پتہ لگ گیا۔ شناخت پتہ چلنے کے بعد امریکہ نے پاکستانی حکومت سے رمزی یوسف کی گرفتاری میں مدد کے لیے رابطہ کیا، اور اس وقت پاکستان کے وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA کے ایک ڈائریکٹر رحمان ملک کو رمزی یوسف کی گرفتاری کا مشن سونپا گیا تھا۔ رحمان ملک پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں وفاقی وزیر رہ چکے تھے۔ بعد ازاں ہونے والی تحقیق کے دوران FIA نے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں رمزی یوسف کے ایک ٹھکانے کا پتہ لگایا تھا، مگر پاک امریکی سیکیورٹی اداروں کی مشترکہ کارروائیوں سے محض چند گھنٹے قبل رمزی یوسف وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے اور ان کی گرفتاری کا آپریشن ناکام ہوا۔ رمزی یوسف کی گرفتاری کے متعلق ان کی گرفتاری سے محض چند روز قبل ان کے قریبی ساتھی اشتیاق پارکر نے اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کو ان کی معلومات فراہم کی۔ اسی اشتیاق پارکر نامی شخص کے بارے میں عمران خان نے وہ الفاظ دہرائے جو رمزی یوسف کے وکیل نے امریکی عدالت میں جج کے سامنے کہے تھے کہ پاکستانی لوگ چند ڈالروں کے عوض اپنی ماں کو فروخت کر سکتے ہیں، جبکہ سیاسی پارٹیوں میں عمران خان کا نشانہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی، جس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ بے نظیر بھٹو نے رمزی یوسف کے بارے میں اپنی کتاب میں بہت کچھ ایسا لکھا ہے جس سے یہ واضح ہے کہ وہ رمزی یوسف کے مخالف تھی، جن میں ایک بات یہ بھی لکھی ہوئی تھی کہ رمزی یوسف نے بے نظیر بھٹو کو مارنے کی دھمکیاں دی تھی۔ انتہائی مطلوب رمزی یوسف کی گرفتاری میں مدد دینے پر اشتیاق پارکر کو امریکی حکومت کی جانب سے رمزی یوسف کو گرفتاری پر رکھا گیا 20 لاکھ امریکی ڈالرز کے انعام سے نوازا گیا۔
بعد ازاں سیکیورٹی پیش نظر اشتیاق پارکر اور ان کی اہلیہ اور بچوں کو امریکہ منتقل کر دیا گیا تھا۔ اب بات کرتے ہیں رمزی یوسف کو دی جانے والی سزا کے بارے میں۔ گرفتاری کے 3 سال بعد 8 جنوری 1998 کو امریکی ریاست نیو یارک کی عدالت کے جج کیون تھوس ڈیفی نے رمزی یوسف کو امریکہ کے خلاف 2 دہشت گردانہ کارروائیوں پر عمر قید تنہائی سمیت $4.5 ملین امریکی ڈالر اور 280 ملین جرمانہ حملوں کے نتیجے میں ہونے والے نقصان کے ازالے کا معاوضہ دینے کی سزا سنائی۔ عدالتی فیصلے کے مطابق رمزی یوسف کو یہ سزا ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر ٹرک بم حملے کرنے، فلپائن میں 1 درجن امریکی مسافر برادری ہوائی جہازوں کو تباہ کرنے کے ناکام منصوبوں کے کیس میں سنائی گئی۔ امریکی میڈیا میں اگلے دن شائع ہونے والی اس عدالتی کارروائی کی رپورٹ کے مطابق اس فیصلے کے بعد رمزی یوسف نے پہلی مرتبہ عدالتی کارروائی میں ان جرائم میں ملوث ہونے کا اقرار کرتے ہوئے امریکہ مخالف دہشت گرد ہونے پر فخر کا اظہار کیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق رمزی یوسف نے اپنے اس منصوبے کو امریکہ کی جانب سے اسرائیلی ریاست کو پشت پناہی اور اسلامی ممالک میں دخل اندازی کا رد عمل قرار دیا تھا۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب جبکہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی جلد کسی نئی معلوماتی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔